میٹرک تک کا سلیبس اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر والدین میری بات سے بالکل متفق ہیں تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بچے کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر آ جائے اور بچے کو پتہ چل جائے کہ اس نے میٹرک کے بعد کون سی فیلڈ اختیار کرنی ہے، یعنی کہ اس کا کس فیلڈ میں دلچسپی ہے، کس کو کام کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے اب رٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ بچوں کو 10ویں تک سے زیادہ ٹیکنیکل تعلیم دینی چاہیے۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوں جس میں نصابی کتابیں بالکل بند کر دی جائیں اور بچوں کو ہنر سکھائے جائیں۔ ایسے کون سے ہنر ہیں جو بچے 10ویں کلاس تک سیکھ سکتے ہیں؟ آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں تاکہ ہماری سب کی آواز ان اداروں تک پہنچ جائے اور وہ نصاب کا حصہ بنا لیں۔ ان سب باتوں سے اگر آپ بھی متفق ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ نمبر 1، آٹو مکینک۔ خصوصی طور پر موٹر سائیکل کے بارے میں بچوں کو تربیت دی جائے، اس کے انجن کے بارے میں، پرزے تبدیل کرنے کے بارے میں۔ انہیں 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک مرحلہ وائز موٹر سائیکل کا کام سکھایا جائے اور اس قدر ماہر بن جائیں کہ 10ویں کلاس کے بعد پرزے خرید کر پورا موٹر سائیکل اسمبل تیار کر سکیں۔ نمبر 2، بجلی کا کام، الیکٹریشین۔ بچوں کو عملی طور پر بجلی کا کام سکھایا جائے۔ انڈر گراؤنڈ وائرنگ کیسے کی جاتی ہے، اوپن گراؤنڈ وائرنگ کیسے کی جاتی ہے، موٹر وائرنگ کیسے کی جاتی ہے، مکمل طور پر بچوں کو کام سکھایا جائے۔ اس طرح پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی ریپیئرنگ بھی ہوتی جائے گی، اور یہ شعبہ اور یہ ہنر خود میں پوری ایک سائنس ہے۔ فزکس میں اس کے چیپٹر تو ہیں۔ تھیوری کے طور پر میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کو پریکٹیکلی طور پر کام سکھایا جائے، صحیح معنوں میں، تاکہ وہ کچھ بن سکیں۔ نمبر 3، گھر کا ڈاکٹر۔ 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے تمام بچوں کو گھر کا چھوٹا سا ڈاکٹر بنا دیا جائے، جو کہ وقت کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بچے کو بلڈ پریشر مانیٹر کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں سے کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو کم سے کم بچے کو اتنا تو آنا چاہیے کہ وہ بلڈ پریشر چیک کر سکے۔ وین میں انجیکشن لگانا سکھائیں، گوشت میں انجیکشن لگانا سکھائیں، بوقت ضرورت ڈرپ کیسے لگائی جاتی ہے یہ بھی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ایمرجنسی کی صورت میں بینڈیج کرنا سکھائیں۔ ضروری نہیں یہ کام اس نے لوگوں کے لیے کرنے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچوں کی ساری زندگی اس کے کام آنے والی ہیں۔ نمبر 4، موبائل ریپیئرنگ کرنا۔ موبائل ریپیئرنگ اور سافٹ ویئر۔ بچوں کو موبائل ریپیئرنگ کے بارے میں تربیت دی جائے، ان کو موبائل ریپیئرنگ کرنا سکھایا جائے۔ موبائل میں سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، سافٹ ویئر انسٹال کیسے کیا جاتا ہے۔ اس طرح بچے کا اور ذوق اور شوق بڑھے گا اور وہ فضول موبائل یوز کرنے سے بہت حد تک دور ہو جائے گا۔ نمبر 5، خود سے پیسے کمانا۔ گرمی کی چھٹیوں میں بچوں کو ٹاسک دیا جائے کہ 5 بچے مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر کوئی کاروبار کریں، کوئی چیز لے کر فروخت کریں، تاکہ وہ عملی زندگی میں اس طرح کی صورتحال میں پریشان نہ ہوں، مطلب ان کو کمانا سکھائیں۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں یہ پریکٹیکل کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ نمبر 6، فری لانسنگ۔ ویڈیو گیم کھیلنے کے علاوہ کمپیوٹر اور بھی بہت سے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو عملی طور پر باور کروایا جا سکتا ہے۔ انہیں بتائیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ اپنی چیزیں انٹرنیٹ پر کس قدر آسانی کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ اپنی خدمات کو انٹرنیٹ پر فروخت کرنا سکھائیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ دیہاتی ہے اور اس کے گھر میں دیسی گھی وافر مقدار میں بنایا جاتا ہے تو اس کا استاد بنائیں کہ وہ دیسی گھی کا پیج بنا کر انٹرنیٹ پر ایمانداری کے ساتھ کس قدر کامیاب کاروبار کر سکتا ہے۔
अलसी की पिन्नियाँ फ़रोख्त कर सकता है, मकई का आटा फ़रोख्त कर सकता है, सर्दियों में साग बनाकर फ़रोख्त कर सकता है, मक्खन फ़रोख्त कर सकता है और भी अमली ज़िंदगी में और उसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। नंबर 7, नर्सरी उगाना। बच्चों को बीज लगाने की तरबियत दी जाए। फूलों के बीज, सब्जियों के बीज, दरख्तों के बीज, और ये काम स्कूल में बहुत आसानी के साथ हो सकता है कि अगर मुस्तकबिल में उसका रुझान नेचर की तरफ बढ़ जाए तो वो नर्सरी का अपना कारोबार कर सकता है। ये ऐसे हुनर हैं जो कि इन बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 8, छोटे पैमाने पर साबुन साजी। उन्हें बेचना आना चाहिए। बच्चों को मार्केटिंग करना सिखाएं। बच्चों के अंदर इस कदर एतमाद किया जाए कि वो बेहतरीन मार्केटर बन सकते हैं। उनको अपनी चीज़ें बेचना आनी चाहिए और उस्तादा से बढ़कर कोई ऐसी हस्ती नहीं जो बच्चों में इस कदर एतमाद पैदा कर सके। वालिदैन से भी ज़्यादा एतमाद बच्चों को स्कूल में माहौल से मिलता है, उस्तादा से मिलता है। तो उस्तादा से गुजारिश है कि वो इस सिलेबस पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। अब वक्त है कि सिलेबस में मौजूद फजूल कहानियों को यकसर मुस्तरद करके हमारे आने वाले बच्चों को 10वीं तक मुकम्मल प्रैक्टिकल तालीम दी जाए ताकि वो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। जो कौवा हमारे बड़ों के दौर तक प्यासा था वो आज भी प्यासा है। उसे अब सिलेबस से खैर आबाद कह देना चाहिए और ऐसे अच्छे अच्छे काम न्यू जनरेशन से करवाएं कि बच्चों का रुझान प्रैक्टिकल काम करने पर लग जाए, ना कि मोबाइल को इस्तेमाल करने में, और वो वतन अज़ीज़ के बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। अगर आप मेरी बात से 100% मुत्तफ़िक हैं तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इस तरह की बहुत अच्छी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।